ہمارے بہت پیارے ایک پاکستان کی عظیم شخصیت جن کا ہمارے مسجد میں بہت بڑا نام ہے، حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گندیری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے موعظے حسن سے تفریح فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر! جاننے کا ثبوت ہے یار، اتنا بڑا نام میں نے لیا ہے، آپ کو دراصل پتہ نہیں ہے۔ نعرہ علامہ مفتی شاہ حسین گندیری صاحب۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ المشائخ حضرت پیر محمد فیروز شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی خانقاہ اور ان کی صدارت میں یہ جلسہ عام ہو رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے، اور جیت علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ خاکسار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرے گا، اور مقصد یہ ہوتا ہے یہ پروگرام کرانے کا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت مطہرہ کو بیان کیا جائے اور اس سے برکت بھی حاصل کی جائے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا جائے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اخلاق عالیہ سے قرآن حکیم فرقان حمید بھرا ہوا ہے۔ جس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان کو، آپ کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے آپ کی سیرت مطہرہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قرآن حکیم فرقان حمید نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ایک عمل کا نمونہ موجود ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہر عمل وہ دلیل راہ ہے۔ وہ عمل آپ نے مسجد میں کیا، وہ عمل آپ نے بازار میں کیا، یا وہ عمل آپ نے اپنے گھر میں کیا، جس نے جہاں دیکھا جیسے دیکھا تو وہ اس
کے لیے دلیل راہ، اور پھر اس نے وہی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دیکھا تھا اس نے دوسروں کو بیان کیا، تو جو سنتا جائے گا اس پر بھی وہ عمل اس کے لیے بھی دلیل راہ ہے کہ اس کو وہ اختیار کرے اور ایک کامیاب زندگی گزارے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول شریف میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی طور پہ نبی۔ کچھ نبی ایسے ہیں کہ ان کا اظہار بچپن میں ہو گیا ان کی نبوت کا، اور کچھ نبی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی نبوت کا اظہار بحکم خدا خاص اس وقت بھی کیا جب ان کو حکم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی بطور نمونہ پیش کیا۔ اے مکے والوں، اے قریش، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، کیا تم نے میرے کسی عمل میں کوئی کمی دیکھی، کوئی خامی دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق بھی پایا اور امین بھی پایا، آپ کو ہم نے ہمیشہ ایک بہتر انسان پایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قریش سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر جلال آ رہا ہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو کیا آپ میری یہ بات تسلیم کر لو گے؟ تو لوگوں نے بیک زبان کہا کہ بالکل تسلیم کر دیں، اس لیے کہ آپ نے 40 سال ہم نے گزارے، ہم آپ کی صداقت، آپ کی دیانت اور آپ کی امانت کو جانتے ہیں کہ آپ اگر یہ بات کہیں گے تو وہ صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے قریش، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں اور اس کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل جو چیز پیش کی وہ اپنی 40 سالہ زندگی ہے، اور اس میں جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کا طریقہ ہے اور جو آپ کا اسوہ ہے، آپ نے اس کو پیش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے 40 سالہ زندگی تم میں گزاری ہے، بتاؤ کوئی کمی، کوئی کجی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں دعوت دی۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی، حالانکہ آپ کا ماضی ان کے سامنے تھا، تو وہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا ہو کہ شرک ایک طویل عرصے سے ان کے اندر رچا بسا ہوا تھا، وہ خدا پرستی کے بجائے بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ وہ آل ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اس کی توحید کی بات کرنے والے ہیں
اور اس کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں، تو یہ قریش کی اولاد ہے۔ لیکن ایک طویل عرصہ گزر گیا، ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد یہ دور ہو گئے اصل تعلیمات سے، جو تعلیمات ابراہیمی ہیں، جو دین ابراہیمی ہے، جو توحید پر مشتمل تھا، اس سے یہ دور ہو گئے اور خود پرستی میں لگ گئے، اور ایسے اس میں غائب ہوئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی اور بار بار دعوت دی، انہوں نے آگے سے مقابلہ شروع کر دیا۔ ایک مقابلہ باتوں سے ہوتا ہے اور ایک مقابلہ ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ پہلے مقابلہ باتوں سے ہوا، تو جب دلائل سے وہ ہار گئے تو پھر انہوں نے ہاتھوں سے مقابلہ کیا، گویا کہ انہوں نے لڑائی شروع کر دی، اور وہ کمزور مسلمان جن کا کوئی والی وارث وہاں پر نہیں تھا، تو ان کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، اور جبراً ان سے یہ اسلام سے کہتے تک کرتے اسلام کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے بڑے کوڑے کھائے، بڑی مارے کھائی، ان کے اوپر انہوں نے تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹا کے ان کے اوپر پتھر رکھ دیے، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترک نہ کیا، موت کو ترجیح دے دی۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے مگر نبی کی غلامی ترک نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ایک خاص زاویے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دیتے ہیں، اور وہ ہدایات جو نبی علیہ السلام کے لیے ہیں، وہی آپ کی اس وقت جو امت تھی، جو امت اولی تھی، جو قرآن حکیم کے مخاطب اولی تھے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ اس کے مخاطب ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ ہم 15ویں صدی میں جو لوگ رہتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کے مخاطب ہیں، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ 15 صدی اور گزر جائیں تو وہ لوگ بھی جو آئیں گے وہ بھی اسی کے مخاطب ہوں گے، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ اسی کے مخاطب ہیں۔ اللہ جلالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ خذ العفو، اے نبی معافی کی اختیار ہے، لوگوں کو معاف کرنا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا، اور ان کی غیر مہذب باتوں سے درگزر کرنا، یہ آپ اپنے اوپر لازم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، اور ان کی باتیں بھی سنتے اور ان کی باتوں سے تعامل نہ کرتے۔ جو بات قابل جواب ہوتی اس کا جواب آپ دیتے، اور جو بات اس قابل نہیں ہوتی تو اس کا جواب تو آپ اس کا جواب نہ دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کہ خذ العفو، کہ آپ عفو درگزر کو اپنا طریقہ بنائیں، اور یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن حضرات گرامی، بالکل یہی حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، علماء سے بھی ہے، فقہاء سے بھی ہے، صوفیاء کرام سے بھی ہے، اور جو مالدار لوگ ہیں ان سے بھی ہے، جو کارخانے دار ہیں ان سے بھی ہے کہ خذ العفو۔ اور وہ باپ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو زیر نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ حکم اس سے بھی ہے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے اس کے مخاطب آپ بھی ہیں، آپ اس کے حساب سے امت سے سلوک کرتے ہیں۔ حضور اکرم
دفعہ ایک عرابی آیا. عرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے دیہاتی آدمی. تو دیہاتی لوگ آج بھی شہری لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. تو پرانے زمانے میں بھی ان کا مزاج دوسرا ہوتا تھا, ان کا کلچر جو ہے وہ دوسرا ہوتا تھا. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چادر آپ نے گلے میں ڈالی اور اس کو تو دینے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام, انہوں نے روکنا چاہا, فرمایا نہیں. ان کا اپنا طریقہ کار ہے, ان کا بات کرنے کا یا کسی چیز کی آغاز کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. تو اس طریقہ کار پر اس کو عمل کرنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے تکلیف بھی ہوئی, مگر آپ نے وہ اس سے یہ نہیں بات چھوڑ. پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جو یہ مانگتا ہے اس کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام نے اس کی ضرورت پوری کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جس طریقے سے تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں اب تیرے ساتھ کروں. تو اس نے کہا نہیں, آپ نہ کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں, آپ تو درگزر کرنے والے ہیں. تو گویا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. حضرات گرامی, قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے فضل آفا کہ آپ لوگوں کی باتوں سے, ان کی سخت باتوں سے درگزر کریں. تو میرا اور آپ کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے سخت بات کر دی ہے تو اس سے درگزر کریں, نہ یہ کہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں کہ جب آپ کو اس کا موقع ملے تو پھر آپ اس سے وہی بدلہ لو, وہی جملہ اس کے بارے میں کہو اور اسی طریقے سے آپ اس کی توہین کرو. تو یہ حضرات گرامی یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمارے اخلاق بھی یہ ہونے چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور وہ کیا ہے؟ خذ العفو, کیا آپ درگزر کرو, معاف کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے سفارشی بن کے حضرت بلال آ گئے. وہ آدمی کون تھا؟ اس کا نام تھا ویل, جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا. تو حضرت بلال اس کو لے کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی, یہ مسلمان ہونا چاہتا. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس سے فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا, کیونکہ تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرے چچا یاد آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی سے درگزر فرمائی, اس کو معاف کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پہلے گناہ جتنے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال نہیں آیا کہ میرے چچا کا قاتل آج میرے سامنے آ گیا ہے تو میں اس سے بدلہ لوں. تو آپ نے نہ زبان سے کسی سے بدلہ لیا اور نہ اپنے عمل سے کسی سے بدلہ لیا. تو حضرات گرامی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ایک گھر میں بڑا بھائی ہوتا ہے, چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, تو وہ بڑے بھائی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائیوں سے درگزر کرے اور درگزر کر کے ان سے بدلے نہ لے, بدلے نہ چکائے. تربیت کا نظام ایک الگ ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کی تربیت نہ کی جائے, اس کی تربیت کی جائے لیکن چھوٹے بھائی سے بدلے نہ لیے جائے. اور چھوٹے بھائی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بڑے بھائی کی عزت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یوقر کبیرنا, کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے
تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور طریقہ کار جو ہے وہ درگزر ہے. حضرات گرامی، ایسے کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کو حکم ہے. قرآن حکیم فرقان حمید نے مسلمانوں کی خاص نشانی بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امر بالمعروف کرتے رہیں گے اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ آپ نیکی اور بھلائی جو ہے وہ کرتے ہیں. حضرات کرام، ایک بھلائی وہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ کی جاتی ہے، جو اپنے باپ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کی جاتی ہے وہ بھی بھلائی ہے. اور ایک بھلائی وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں سے کی جاتی ہے، اور ایک بھلائی وہ ہے کہ جو اپنی بستی والوں سے کی جاتی ہے، اور ایک بھلائی وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے ساتھ کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی ہے تو وہ نیکی کے حوالے سے کی ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان بھی یہ ہے اور ان کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. صحابہ اکرام بڑے مرتبے والے لوگ ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو سابقون اولون ہیں اور والذین تبعوہم، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے وہ اللہ جل جلالہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. حضرات گرامی، اللہ تو ان سے راضی ہے، لیکن انسان کا نفس ہوتا ہے، اس نفس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حضرات صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں یہ نفس کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اور ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں ہم نفس سے مغلوب ہوتے ہیں. ہم نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور آمادہ ہوتے ہیں. اور حضرات صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں تو وہ نفس کو مار چکے ہوتے ہیں، ان کا نفس ان کے تابع ہو چکا ہوتا ہے، ان کا نفس ان کا غلام ہو چکا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی زبان اور جن کے دل پر اللہ نے حق کو نقش کر دیا. وہ جب بات کرتے ہیں تو حق کی بات کہتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو وہ بولے وہ حق ہی ہوتا ہے، اور جو وہ کرے وہ حق ہی ہوتا ہے، غیر حق کو کر نہیں سکتے. کہ وہ نبی علیہ السلام کی ہستی میں اپنی ہستی کو اس طریقے سے فنا کر چکے تھے کہ غیر حق کا ظہور ان سے ہو ہی نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ساتھی تھے، ان کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم ادر الحق حیث دارا، کہ اے باری تعالیٰ، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، جدھر یہ جائیں حق ادھر ادھر ہو. یہاں حق کی مطابقت نہیں ہے، یہاں حق کی مطابقت نہیں ہے، بلکہ جدھر علی جائے حق اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. حضرات گرامی، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا قابو میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ ادر الحق کا قائم دار، کہ جدھر یہ جائیں حق ادھر جائیں. حکومت دعا یوں کی جاتی ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو حق کے ساتھ قائم رکھ،
اس کو حق پر کہنا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دادا کے اندر علی جائے حق کو تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جدھر ہوتے تھے حق کو تو نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی نشانی ہے اس بات کی کہ جدھر علی ہے حق کو نہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے اہل سنت کے علماء مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کے جتنے ہیں سارے اس بات پر متفق ہیں کہ علی حق پر۔ تو یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں فنا کر دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کو امر ہوتا ہے کہ واہ اور بے لوگ پہ کہ نیکی کی تعلیم دو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ ان پر برے وقت بھی آئے، مشکل وقت بھی آئے، لیکن یہ فیض یافتگان نبوی ہیں، یہ تربیت یافتگان نبوی ہیں۔ انہوں نے ان مشکل وقت کو برداشت کیا اور یہ حق کے ساتھ رہے اور حق ان کے ساتھ۔ قرآن حکیم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ باب ہوتے لوگ ایک خاتون نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں ہے، کافرہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہے اور کچھ چیزوں کی طلبگار ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس کے بعد سوال جو ہے وہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کریں۔ حضرات گرامی، مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کفر سے لا تعلق ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام بدر میں آئے تو بدر پہلا موقع تھا کہ باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، ایک چچا دار بھائی ادھر ہے، دوسرا چچا دار بھائی ادھر ہے۔ تو یہ قریب کے رشتے ہیں، تو یہ رشتے بھی ہم نے سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کے بھائی جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ تو کسی نے نہ باپ کا لحاظ کیا، نہ بیٹے کا لحاظ کیا، نہ بھائی کا لحاظ کیا۔ کس لیے نہیں کیا کہ اب کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے، ہمارا رشتہ نبی سے ہے، اور جس کا رشتہ نبی سے ہے، بلال کا رشتہ نبی سے ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا عظمت والا ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ آج بھی اگر بلال کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک مجھے اور آپ کو مل جائے تو ہم اس کو اپنے آنکھوں کے لیے سرما بنائیں گے، اور حقیقت میں وہ چشم بصیرت کے لیے سرما ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کے تابع تھے۔ یہ رشتے منقطع ہو گئے اور اسلام کا رشتہ قائم ہو گیا، اور یہ اسلام کا رشتہ قائم کرنے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کہ نیکی کا حکم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام آپ کے حکم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی دعوت کو دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی نیکی کا حکم کر رہے ہیں۔ مکہ سے ایک آدمی آتا ہے اس ارادے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، اور مکے کے ایک سردار نے اس کو 20 اونٹنیوں کی پیشکش کی ہے کہ اگر تم یہ کام کر لے گا تو میں تجھے یہ مال و دولت دوں۔ وہ آتا ہے، آ کے ایک نوجوان لڑکا 16-17 سال کا
اس سے پوچھتا ہے کہ وہ قریش کے جو محمد مکے سے آئے ہوئے ہیں وہ کدھر رہتے تھے؟ اس نوجوان نے اس کی طرف ایسے دیکھا تو اس کے انداز گفتگو سے وہ سمجھ گیا نوجوان کہ یہ کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر باہر سے آنے والے کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تجھے میں قتل کر دیتا، تو سمجھتا کیا اپنے آپ تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو جو ہے نا کسی ادب و احترام کے دائرے کو نہیں جانتا کہ تو اس طریقے سے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ پھر اس جوان نے کہا جاؤ وہ کھڑے اور تمہاری بہادری میں ابھی دیکھتا ہوں، تم جیسے ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، تو ابھی کلمہ پڑے گا، میں دیکھتا ہوں کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام مانا خیر نظروں سے اسے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تجھے فلاں نے 20 اونٹنیوں کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھی وعدہ کیا اگر تم مارا گیا اس معاملے میں تو تیرے بچوں کی کفالت وہ کرے گا۔ اور پھر تو راستے میں آیا تو راستے میں ایک جگہ تیرے ساتھ یہ اکثر پیش ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کی طرف دیکھتے بھی جاتے ہیں، یہ بات بھی کر رہے ہیں اور نظر جما کے اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی باتیں اس نے سنی تو خنجر اس کے پاس ہی تھا، لیکن وہ پاس ہی رہا، یہ خنجر نکلا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اخلاق تھا، دعوت کا طریقہ تھا، اتنے پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے اس کو دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، نبی علیہ السلام بھی مدینہ میں تھے، صحابہ اکرام بھی مدینہ میں تھے، ایک اور ایسے ہی خاتون اور اسی ارادے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا، وہ پار کھڑے رہتے تھے، آنے جانے والوں پر نظر رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو بڑا سخت لفظ اس سے کہا تو کیسے آیا ہے؟ تلوار کیا وہ رکھی ہوئی ہے پاس؟ اس نے کہا میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، تو 3-4 صحابہ کرام پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر نے ان صحابہ کرام سے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور خیال کرنا یہ بڑا شیطان آدمی، یہ بھی کہا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑے پیار بڑی محبت کے ساتھ اس سے گفتگو شروع کی، اور گفتگو کرتے کرتے آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور جو وعدہ وہی اس کے ساتھ مال و دولت کا ہوا تھا اس نے نظر انداز کر دیا۔ واپس پہنچا وہ مکہ مکرمہ میں، اور جس آدمی نے مال و دولت دینے کا وعدہ کیا تھا تو وہ اس کے پاس گیا تو وہ دور سے دیکھ کے مسکرانے لگا کہ شاید یہ کو خبر لایا ہے۔ تو انہوں نے یہ خبر دی اپنے اسلام قبول کرنے کی، تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر تم نے یہی کام کیا تھا تو پھر ادھر واپس کیوں آئے ہو، یہاں کیوں آئے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ صرف آپ کو بتانے کے لیے واپس آئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور پھر آگے آیت کا تیسرا حصہ کہ وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آپ اعراض کریں۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے، اِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّيْلِ يَسُبُّنِي فَمَرَرْتُ بِهِ قُلْتُ لَا يَعْدِينِي، کہ جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، تو میں وہاں سے ایسے گزر جاتا ہوں جیسے وہ مجھے نہیں کسی اور کو گالی دے۔ تو جاہل لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ہر چیز کی توقع ہوتی ہے، یہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو مگر اللہ جل جلالہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि वो आरज़ल जाहिली बेइल्म लोग, जैन लोग अगर किसी वक्त आपके मर्तबा नाशनासी का मुजाहरा करें तो आप आपस से बाहर ना हो, बल्कि उनसे एराज करें और उनसे मुंह मोड़ लें कि जैसे वो आपसे कुछ नहीं कह रहे। तो ये तालीम अल्लाह जल जलालहू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है कि ए नबी, आपका तरीक़ाकार लोगों के साथ ये होना चाहिए और यही तरीका मेरे और आपके लिए भी है और यही तरीका सारी उम्मत के लिए है कि जब ऐसे लोगों से वास्ता पड़े तो आप इल्म वाले हैं, अगला आपके इल्म की वजह से और जितना आपका इल्म है उसके हिसाब से वो आपसे सलूक नहीं कर रहा तो आप दरगुजर से काम लें और अपना रास्ता पकड़ें। और कुरान हकीम फुरकान हमीद ने एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के खास बंदों का जो वतीरा जिक्र किया है, जो तरीका जिक्र किया है, वो ये है कि भाई ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब उनका जैनों से मुकालमा होता है, जब आमना सामना हो जाता है तो वो जैनों से बहस नहीं करते, लंबी गुफ्तगू नहीं करते, मुख्तसर गुफ्तगू उनसे करते हैं और गुफ्तगू करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो गोया उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के जितने लोग हैं तो ये अखलाक उनके होने चाहिए और ये अखलाक वो है जिनके बारे में अल्लाह जलाल ने कुरान हकीम में फरमाया है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अमल का एक बेहतरीन नमूना मौजूद है, आप उसको इख्तियार करो। मुझे और आपको ये चाहिए कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करें। आखिर में हज़रात गिरामी एक हदीस मैं पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ें, कि आप पढ़ें सारे लोग कि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपकी हदीस है, और कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रात गिरामी इन लफ्ज़ों को भी अपने दिलों में महफूज रखें और इसके मानी और मफाहीम जो है उनको भी अपने दिलों में महफूज रखें और जब कभी आपको मौका मिले तो आप इस हदीस का जिक्र करते रहें कि हमारे नबी ने फरमाया है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी।